بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائے، ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل سب کے لیے بڑا ضروری عمل ہے، کیونکہ اس کی سب کو خواہش بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہم جہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، تو ہم وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہماری عزت بھی کریں، احترام بھی کریں اور اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئیں۔ تو پھر ایسے کرنے کے لیے ہمیں کسی وظیفے کی بھی تلاش ہوتی ہے، اور ہم پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ایسا معاملہ ہو جائے کہ جہاں ہم جائیں لوگ ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو آج کا یہ عمل اسی کام کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے جس طرح آپ کو بتایا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اور جہاں پر بھی آپ ہوں گے وہیں پر آپ کے لیے عزت بھی ہوگی اور احترام بھی ہوگا۔ اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ مبارک عمل ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے، اور کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے اور بڑے مختصر وقت میں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی چیز ہمارے لیے جو ضروری ہوتی ہے وہ ہے اخلاق کا اعلیٰ ہونا۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو پھر بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ہماری عزت نہیں کرنا چاہتے، وہ اخلاق کی بدولت ہماری عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ کا جو دور تھا، مکی دور، اس دور کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے، اور آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے۔ آپ کی پوری زندگی کو ہی دیکھ لیجئے تو پوری حیات طیبہ کے اندر کہیں پر بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی کے ساتھ آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ ہر کسی کے ساتھ آپ نے اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے، اور یہی ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش نہ آیا کرو۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی بدولت سے بہت سارے ایسے معاملات جو حل نہیں ہو رہے تھے، لیکن اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وہی معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنا اخلاق ضرور اعلیٰ رکھیں، کبھی بد زبانی یا بد کلامی یا بد تہذیبی کے ساتھ کسی کو بھی پیش نہ آئیں۔ تو چلیے، عمل کون سا آپ نے کرنا ہے، یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے، اور تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے ہیں کہ جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور یہ آیت عزت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ جو کوئی صبح و شام اس آیت کو پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کا خاص عمل بھی آپ جان لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو صبح و شام پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی خاص کام ہوتا ہے، جیسے کسی افسر کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ،
جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر اپنے مالک کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنے بھی، مانے بھی اور ہمارا جو بھی مقصد ہو اس کو پورا بھی کر دے، یا پھر کسی شخص کے پاس آپ نے جانا ہے اور اس کے پاس آپ کو کوئی کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انکار نہ کرے اور ہماری بات کو مانے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے۔ اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب جانا ہے وہاں پر تو پھر آپ نے اپنے گھر میں نکلنے سے پہلے آپ نے اول 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اس آیت کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اسی مقصد کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یا اللہ اس کی برکت سے جہاں میں جا رہا ہوں اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم فرما دیجئے، اور آپ نے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے، تو رستے میں بھی اس آیت کو آپ نے دہراتے ہوئے جانا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچ جائے تو پھر آپ نے آرام سے ہلکی سی ایک پھونک اس کی طرف بھی مار دینی ہے، لیکن یاد رہے کہ زیادہ ایسی زور سے پھونک مت ماریے کہ اس کو محسوس ہو کہ اس نے مجھے کوئی دم وغیرہ کر دیا ہے، تو وہ نہ ہو کہ بات الٹی ہو جائے۔ آپ نے صرف دور سے ہی ایک ہلکی سی پھونک اس کی طرف مار دینی ہے، بس اتنا کام آپ نے کرنا ہے، پھر اس کے سامنے اپنی حاجت کو، اپنے سوال کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کو اس کے ساتھ کام ہوگا وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی، آپ کی بات کو مانے گا بھی اور آپ کا کام کرے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اس کو صبح و شام پڑھنے کا اگر آپ معمول بنا لیں گے تو جتنے بھی لوگ آپ کے حلقے میں ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی کام ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتے رہیں گے، پیار سے پیش آتے رہیں گے، دنیا میں بھی آپ کی عزت بنے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی عزت ہی بنے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک قرآنی عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر ضرور لے کے آئیے، اور بہت مشکل بھی نہیں ہے بھی بہت آسان سا، بس اس آیت کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور خود بھی پڑھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ نے اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا ہے اور جتنے آپ کے متعلقین ہیں ان کو بھی آپ نے یاد ضرور کروانی ہے، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی میں صدقہ دینے کی عادت بھی ضرور اپنائیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیشہ عافیت سے رہیں گے، عزت سے رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی عزت ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔